میں نے سیارہ ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا. ایک ڈائجسٹ نکلتا ہے سیارہ، اب تو بیچارے پتہ نہیں کہاں گیا. ایسے پڑھ رہا تھا، کس نے مجھے لا کے دیا. اس میں ایک پاگل خانے کے ڈاکٹر کا انٹرویو تھا. تو میں نے کہا یہ پاگل خانے کے ڈاکٹر کا انٹرویو پڑھو، اس سے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ معلومات ملیں گی، پاگل ہوتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے. اس وقت تک میں پاگل خانے نہیں گیا. یہ لاہور کے پاگل خانے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے دائیں طرف ہے، جیل روڈ پہ. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جس نے مجھے چونکا دیا. کہ ہمارے ہاں یہاں ایک مریض ہے، وہ کہتے ہیں میں 2.5 صدی پہلے یہاں آیا تھا، اور 2.5 صدی پہلے کا لاہور یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا. وہ پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، کیا کہیں، اس کا کوئی گھر بار نہیں. وہ جو نام کہتا ہے وہ نام ہی نہیں، اپنا گھر بتاتا ہے، اپنی زندگی بتاتا ہے، اس کے ساتھ واقعات ہیں. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سائنس یہاں انکار کرتی ہے. میں نے جب پڑھا نا، میں کہ لے بھائی، زمانے کی رفتار کا بندہ ملا. میں نے کہا پاگل خانے میں جاؤں کیسے، ملوں کیسے، کس کے ذریعے سے اس سے ملاقات کروں. بڑے کام کا آدمی ہے. یعنی اس کی عمر اس وقت 350 سال ہے. 350 سال اس کی عمر ہے، اور موجودہ عمر 60-70 سال ہوگی. لیکن جو عمر بڑی ہے، جو طبعی عمر ہے، روحانی عمر کہوں یا فاصلوں کی عمر کہوں، کیا لفظ ہے، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے. سوچتے سوچتے ایک صاحب میرے ذہن میں آئے. میں نے فون کیا، پی ٹی سیل فون تھا. میں نے کہا وہ پاگل خانے میں کوئی تعارف ہے آپ کا؟ کہنے ہاں وہ فلاں ایک صاحب ہے. میں نے کہا ایک ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے ملیں گے، ایک پاگل ہے اس سے ملنا ہے. کہنے لگا وہ تو اپنے جاننے والے ہیں، مل لیتے ہیں، آپ جب کہیں میں گاڑی لے کے آ جاؤں. میں نے کہا ان سے آپ بات کر لیں کہ ملاقات کا وقت کب ہوتا ہے، ہم جائیں نہ ہو تو. خیر ہم جو بھی ہے چلے گئے. اس بندے تک پہنچے، بوڑھا آدمی تھا، لیٹا ہوا تھا، ایسے نیند دراز، آنکھیں بند، گم کر گما یکرو رہے، لیٹا ہوا تھا. خاموش کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر ویسے آنکھیں کھولے. مجھ سے ملنا ہے؟ جی آپ سے ملنا. میں تو پاگل ہوں. میں نے کہا میں تو پاگل نہیں ہوں، اور آپ کو جو پاگل کہتے ہیں وہ پاگل ہے. ایک دم کہنے لگا پہلا بندہ ہے مجھے یہ کہتا ہوں. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، پاگل خانے کی. اب بھی وہ سیارہ ڈائجسٹ میں وہ چیز ہوگی، ہے زہر چھپی. میں تو پاگل، میں نے کہا جو آپ کو پاگل کہتا ہے وہ پاگل ہے. میں نے ڈائجسٹ میں ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، ان کا میں نے انٹرویو پڑھا ایسے ایسے، اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ہسٹری ہے. بھائی سنا سنا کے تھک گیا ہوں، کسی کو یقین نہیں آتا. میں نے کہا میں تو یقین والا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کیسے یقین دلاؤں. نہیں یقین والے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے، پائنتی میں بیڈ پہ بیٹھ گیا. ہم دو ہی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بس یہ قیدی پاگل ہیں، آپ ان سے ملے. اور کوئی نہیں تھا، جو میرا رہبر تھا، لے جانے والا تھا، جو میں تھا. مجھے کہنے لگا میں اندرون شہر رہتا تھا. اندرون شہر رہتا تھا. ہماری زمینیں تھیں جہاں آج لاہور آباد ہے، ہماری زمینیں تھیں. میں گھاس کاٹ کے آتا تھا، گھاس بیچتا تھا. میرے والد نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تندور سے روٹیاں لے آؤ. میں وہاں روٹیاں لینے گیا. میں روٹیاں لے کے آ رہا تھا تو ایک فقیر کو دیکھا. روٹیاں میں نے کپڑے میں باندھی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگا اللہ کے واسطے ایک روٹی دے دو، بھوکا ہوں. انہوں نے جس کیفیت سے مجھے کہا، میں ایک روٹی دینے پہ مجبور ہو گیا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ روٹی کھا لی، ایسا کہ شاید بہت دنوں کا بھوکا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا اور دے دوں؟ کہ نہیں، آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، آپ کے گھر کے اتنے بندے ہیں، فلاں بندے کا یہ نام ہے، سب کچھ بتایا. یہ ان کی ہیں روٹیاں. ایک زائد تھی
وہ میں نے لے لی، کھا لی، میری ضرورت پوری ہو گئی. اب کون ہے؟ کہا میں صدیوں کا آدمی. کیا مطلب؟ کہا مطلب جاننا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ. کہنے لگے ایک بندہ جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا جاننے والا یہ روٹیاں میرے گھر دے دینا. بس اس کے بعد زندگی کا رخ ہی بدلا. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مجھے شاہی قلعے میں لے گئے اور شاہی قلعے کے ایک تہ خانے میں لے گئے. ایک تہ خانے میں لے گئے. وہاں تہ خانے میں انہوں نے 3 مکے مارے زور سے ایک جگہ پہ. وہاں ایک دروازہ کھلا، ایسی ہلکی سی مٹی گری جیسے میرا گمان ہے پلستر گرا. انہوں نے مٹی کہی نا، پلستر گرا. ایسا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے میں لے گئے اور مجھے کائنات کی سیر کرائی. عجیب و غریب کائنات کا نظام تھا. زمین کے نیچے جنات، اس کے نیچے پھر گھر، اس کے نیچے کوئی مخلوق، اس کے نیچے پھر دنیا، پھر کائنات. عجیب و غریب. پھر پانی کے اندر لے گئے، وہاں چشمے تھے. میں تقریباً 2 دن ان کے ساتھ رہا اور 2 دن کے بعد کہنے لگے آؤ ہم واپس نہ چلیں. میں نے کہا ہاں، میرے گھر والوں نے بھی کہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا. کہہ رہے گھر والوں کو بھول جاؤ. مجھے سمجھ نہ آئی. جب میں واپس نکلا تو وہاں تو کائنات ہی اور تھی. سکے بدل گئے، کرنسی بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، لوگ بدل گئے، لباس بدل گئے، زبان بدل گئی، چہرے بدل گئے، نقشے بدل گئے. 250 سال پہلے تو اردو تھی ہی نہیں. اردو تھی ہی نہیں، ساری فارسی تھی. سب کچھ بدل گیا. اب میں وہ باتیں بتاتا ہوں، یہ مجھے پاگل کہتے ہیں. آج جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس کو سائنس کے پیمانے میں تولنا ہے تو بھی بتا دیتا ہوں. ان باتوں کی تحقیق کرتے کرتے ایک بندہ مر گیا تھا، اس کا نام تھا آئنسٹائن. ٹھیک، دی تھیوری آف دی ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت. یہی سائنس کی تھیوری تھی. اس نے معراج اور یہ سرچ کی تھی کہ معراج کا سفر کیا تھا. ایسے پل میں پانی بہ رہا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی، جو بھی روایات ہیں لمحوں میں، یعنی یہ پانی بہ رہا، کنڈی ہل رہی، بستر گرم. اصل میں یہ ساری مثالیں ہیں کہ لمحوں میں آقا پھر تشریف لے آئے. کیا تھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں ان سے جو کہتا ہوں، پھر میں نے ان سے قریدے واقعات، بڑے واقعات قریدے. عجیب و غریب. اس بندے کی زندگی حسرتیں رہ گئیں، پھر اس سے دوسری ملاقات نہ کر سکا. وعبقری حسان